کیوں جو ہے ان کی سیرت پر عمل کریں؟ تو سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ واقعہ جو ہے ایک سخت فطری میں ہو کر ختم ہو جاتا تو آج جو ہم لوگ ہیں، جو ہم سبق حاصل کرنا چاہیں، درس حاصل کرنا چاہتے، تو کچھ بھی ہمیں نہ مل سکتا۔ لیکن امام علیہ السلام شاید ہمارے ہی لوگوں کے لیے یہ آواز دیتے ہوئے گویا کہ اپنے دل کی بات بیان کرتے ہوئے، دیکھو جو تم ہمارے بعد اگر آپ 1400 سال بعد بھی اگر آئیں گے اور اگر آپ جو ہے ہماری سیرت پر عمل کرتے ہوئے، عاشورہ کا مقصد سمجھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی کام کریں گے تو گویا کہ کلو ہر دن کربلا، یعنی ہر زمین تب کربلا ہو جائے گی، وکلو یوم عاشورہ، ہر دن جو ہے عاشورہ ہو جائے گا۔ عاشورہ کا مطلب 10ویں محرم نہیں ہے، بلکہ عاشورہ کا مطلب حسین، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنا، ان کی سیرت پر عمل کرنا۔ سب سے بڑا پیغام جو کربلا کا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، انسان کیسے انسان بن سکتا ہے، انسانیت پر عمل کیسے کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، سارے کے سارے انبیاء الہی علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے ساتھی رہے ہوں گے، ان کے بھائی رہے ہوں گے، بفضیلت رہے ہوں گے، بکمال رہے ہوں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا بھائی ایک معمولی سا انسان ہے، لیکن اپنے آقا اور اپنے مولا کی اطاعت کرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کو وہ مقام دیا جاتا ہے جو جناب جعفر طیار یا اس سے بھی بڑا مقام جناب عباس کو ملتا ہے، جس کا مسائل اس وقت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ایسے ہیں جو امام کی اطاعت کر رہے ہیں، امام کی باتوں کو مان رہے ہیں، امام جہاں کہہ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ لوگ سنے ہوں گے 9 محرم ہے، حبیب مظاہر ہیں، ذوالقرنین ہیں، یہ دونوں لوگ مل کر ایک مرتبہ دشمن سے ایک رات کی مہلت لینے جا رہے ہیں۔ راستے میں جب دشمن کے سامنے جاتے ہیں، جناب عباس سے خاص طور سے تاکید کی جاتی ہے، اے عباس جاؤ تم کہنا کہ آج ایک رات کی مجھے مہلت دے دیا جائے۔ گویا امام حسین علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، دیکھو ساری دنیا والوں کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ حسین کیا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ امام حسین کربلا میں لڑنے یا مارنے نہیں آئے تھے، بلکہ انسانیت سکھلانے آ رہے ہیں۔ ایک رات کی مہلت کے لیے جاتے ہیں، راستے میں اچانک زہیر نے ایک سوال کیا، اے عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے والد نے اس لیے تمہارے لیے دعائیں کی تھی، تم کیوں اس دنیا میں آئے ہو؟ ایک مرتبہ ایک جناب عباس کا تاریخ بتاتی ہے کہ جناب عباس ایک انگڑائی لیتے ہیں، ہاتھ جو ہے تلوار پہ جاتی ہے اور کہتے ہیں اب تو شجاعانی یا جو ہے کیا مجھے شجاعت دلا رہے ہو، کیا مجھے غیرت دلا رہے ہو؟ یہ تو ہے میں یہیں کھڑا ہوں، جاؤ میرے آقا سے یہ پوچھ کر آؤ اور ابھی میں سارے کے سارے لعینوں کو قتل کر دوں گا۔ ہاں عزیزو، جناب زہیر سمجھاتے ہیں اے عباس، ہم تمہیں شجاعت اور غیرت نہیں دلا رہے ہیں، بلکہ ہم بتلا رہے ہیں، ہم یاد دلا رہے ہیں تم کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ ہاں عزیزو، امام جناب عباس جا کر مہلت لیتے ہیں، اب اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا مقام کیا ہے۔ واپس آتے ہیں، ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اے ابی انتا امی یا اخی عباس، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ ایک مرتبہ عباس کہاں پڑھتے ہیں، اے میرے آقا، ارے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے میں تو آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں عزیزو، وہ وقت بھی آتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، نہ اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ محمد ہیں، نہ حبیب مظاہر ہے، کوئی نہیں بچا ہے۔ جناب عباس جاتے ہیں، اب کیا کہتے، کس طرح سے اپنے بھائی کو اپنے دل کی بات بتلاتے؟ ہاں ایک جملہ کہتے ہیں، یا اخی لقد ضاقت صدری، اے بھیا اب میرے دل میں گھٹن سے محسوس ہو رہی ہے، اے بھیا اب عباس کو سانسیں نہیں لی جا رہی ہے، اے بھیا۔ اگر ہم جناب امام حسین علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں، اچانک کہتے ہیں، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اے عباس تم گویا تم اگر زندہ ہو میرا لشکر زندہ ہے، حسین زندہ ہے، سکینہ کو آرام ہے، زینب جملہ اسی وقت کے لیے شاعر کہتا ہے جاتے ہو تو مرنے کی رضا شاہ سے لے کر عباس
تمہیں کچھ دیے زینب کی خبر ہے؟ ہاں نہیں تو ایک مرتبہ جناب عباس اپنے بھائی سے بات ہی تو کر رہے تھے، اب ایک آواز آتی ہے الاکس ان الاکس قد قتلنی، ہائے پیاس ہائے پیاس، ارے پیاس مارے گا نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے عباس اگر ہو سکے تھوڑا بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر لو۔ جناب عباس جاتے ہیں، خدا کبھی کسی کو یہ منظر نہ دکھلائے، خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں، کیا قیامت خیز وہاں منظر ہے، کوئی بچہ ہے جو مشق اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے، کوئی بچہ ہے جو مشق اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں اے بیٹا سکینہ لاؤ مجھے ایک مشق دے دو، ہم تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا کرے دیتے ہیں۔ ہاں لے لو۔ حسین جب سکینہ ابھی مدہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی، اچانک بچوں سے کہتی ہے اے بچوں اٹھو اٹھو، ہم نے کہا تھا نا میرا چچا آئے گا پانی ضرور لائے گا۔ اے بچوں اٹھو، میرا بچہ آ گیا ہے، پانی لانے جا رہا ہے، ابھی میں سب سے پہلے تمہیں لوگوں کو پلاؤں گی، اس کے بعد پانی پیوں گی۔ ایک مرتبہ جناب عباس کو علم دیا جاتا ہے، مشق دیا جاتا ہے، عباس مراد کی طرف چل رہے ہیں، ادھر عباس مراد کی طرف چل رہے ہیں، ادھر بچے خیمے سے نکل کر درے خیمے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عباس سکینہ ادھر جناب عباس آگے بڑھ رہے ہیں، سکینہ اپنے چچا کی تعریف کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اے بچوں میں نے کہا تھا نا میرا چچا جب پانی لانے جائے گا پانی ضرور آئے گا۔ وہ دیکھو میرا چچا فرات کے اندر جا رہا ہے، ہاں اب اس وقت پانی بھر رہا ہوگا۔ ہاں تھوڑی دیر کے بعد مشق اور علم اوپر کی طرف آنا شروع ہوا۔ کہا تھا جناب سکینہ اب بچوں کو دلاسا دلا رہی ہے، دیکھو میں نے کہا تھا میرا چچا پانی لانے جائے گا پانی ضرور آئے گا، دیکھو میرا چچا واپس آ رہا ہے۔ ابھی بچوں اب تڑپو نہیں، اب تمہارا لفظ کی آواز نہ بلند کرو، ہاں چچا پانی اب تھوڑی دیر میں پانی آ جائے گا۔ لیکن نہیں جانتا ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا، بچے تو نہ سمجھ سکے لیکن شاید سکینہ سمجھ گئی ہو، زبانے بے زبانی میں کہہ رہی ہو اے پالنے والے میرے چچا کی خیر ہو۔ دوبارہ علم کو جھٹکا لگتا ہے، اب سکینہ کو ہوش نہیں، بچوں سے مخاطب نہیں ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے پالنے والے میرے چچا کی خیر ہو۔ اب جہاں ہوش میں آتی ہے کیا دیکھتی ہے، کوئی ہے جو علم لیے آ رہا ہے۔ اب سکینہ سوچ رہی ہے ارے پانی تو اب آنے والا ہے، لیکن اب غور سے جب دیکھا ارے کوئی اور نہیں، بابا علم لیے آ رہے ہیں۔ سکینہ بھاگتی ہوئی آگے جاتی ہے، اے بابا ارے چچا کو میرے چچا کو بلا دیجئے، چچا سے کہہ دیجئے گا ارے سکینہ تم سے کبھی پانی نہیں مارے گی، اے چچا ارے برا سے واپس آ جائیے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین ربن بقضائه تسلیما لامرہ اللہم اجعلنا من اعوانہ وانصارہ والتابعین وفیہم والمستشہدین بین یدیہ اللہم لا نفرق بینی وبینہ ابدا ما دمت قائما۔